بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک علیہ وبارک وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نماز اور زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 12 مارچ کو رمضان شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو 11 مارچ کو چاند ہوا تو پہلی تراویح شروع ہو جائیں گی اور 12 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ اور اکثر مسلمان ایمان والے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو وہ رمضان شریف میں بالخصوص زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے اوپر میری بہت ساری کلیپیں ابھی آنی باقی ہے، تو میں یہ کلپ جو بنا رہا ہوں تو یہ کلپ میں ابھی یہ بتاؤں گا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا کیا کیا انعام نازل ہوتا ہے اور وہ کس جماعت کے زمرے میں آتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وعید ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت کو مان لینا۔ دوم نماز قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا زکوٰۃ دینا تیسرا رکن ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 جگہ کیا ہے۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ کبھی وہ سال میں جس دن بھی زکوٰۃ نکالنے کا عادی ہے، یا اس نے اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ میں فلاں دن یا شعبان رجب میں یا رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، تو وہ سال پورا گھوم کے اس دن پہ آنا اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کبھی وہ دن وہ صاحب نصاب رہا تو صاحب مال رہا۔ اور یہ سخاوت زکوٰۃ کے ہی اس میں آتی ہے۔ سخا ایک درخت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک درخت ہے، اور جو سخی ہوتا ہے، جو مال نکالتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے غریب مسکین بندوں کے لیے، تو وہ سخاوت کے درخت کی شاخ کو پکڑا ہوا رہتا ہے، یعنی اس کی ٹہنی کو پکڑا ہوا رہتا ہے، اور وہ ٹہنی اسے پکڑی ہوئی رہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کل بروز قیامت وہ ٹہنی، وہ سخاوت کا درخت تو اپنے اس سخی کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بخیل ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخیل ایک درخت ہے جو جہنم کی آگ سے بنا گیا ہے، اور اس کی ساخ اس بخل کرنے والے بخیل انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے گا تو کل بروز قیامت وہ بخیل کا درخت اسے کھینچ کر جہنم میں لے کر چلے جائے۔ تو سخا ایک درخت ہے اور سخی کے ہاتھ میں اس کی شاخ ہے، بخل ایک درخت ہے اور بخیل کے ہاتھ میں اس کی شاخ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہر صاحب نصاب مومن عاقل مرد مسلمان اور مرد مسلمات کے اوپر فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ نہیں ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ کفر نہیں بلکہ وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال کر، زکوٰۃ ادا کر کر تم اپنا اسلام پورا کر لو، یعنی کہ تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے مکمل مسلمان بن جاؤ۔ کبھی زکوٰۃ سے تم نے اپنا ہاتھ روک لیا تو بہت بڑے گناہ گار بنو گے۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال ہو گیا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المؤمنین بنایا گیا۔ تو بے شمار لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کر مرتد ہو گئے، بے شمار لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کر مرتد ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بکر صدیق سے پوچھا کہ امیر المؤمنین اب کیا کرو گے؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے کیا فیصلہ دو گے؟ تو حضرت ابی بکر صدیق نے کہا کہ واللہ، اللہ اور اس کے رسول کی قسم، میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ جو رسول اللہ کی حیاتی میں زکوٰۃ نکالتے تھے اور اب انکار کرتے ہیں تو میں ان سے جنگ کروں گا، ان سے تو جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ آیا کہ وہ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں تو وہ گناہ گار ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ سے ہی انکار کرتے ہیں، اب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو حضرت ابی بکر صدیق نے ان سے جنگ کی، انہیں قتل بھی کیا۔ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور زکوٰۃ تکمیل ایمان ہے، ایمان کا ذریعہ ہے، جانے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اسلام کو مکمل کرتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسلام پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے۔ اور زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ روزے سے قبل فرض کی گئی ہے، یعنی کہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے اس سے قبل زکوٰۃ کو اللہ نے مومن مومنات مسلم مسلمات صاحب نصاب و استطاعت کے اوپر فرض کر چکا تھا۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی بارش چھم چھم ہو کر برستی ہے، اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو یکتا مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو رکھتا ہو تو اسے لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی بڑی وعید آئی ہے نہ دینے والوں کے لیے، اور دینے والوں کے لیے بڑی خوشخبری بھی آئی ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے اللہ کا انعام ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے اور میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ اب اللہ کی رحمت نے تو ہر شے کو گھیری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہر مومن مومنات مسلم مسلمات پر ہے، ہر چیز ہر شے اللہ کی رحمت میں ہے۔ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، تو ان قریب ہے، ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا۔ کن کے لیے؟ نعمتوں کو لکھ دے گا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو لکھ دے گا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بندہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، ایک اولاد، ایک مال اور اپنی عزت، اس سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے بندہ۔ تو مال خرچ نہ ہو، بخل کرنا اس کے لیے بڑی وعید ہے، اور دینے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمت اس کے لیے وہ نعمتوں کو لکھ دے گا۔ جو ڈرتے ہیں اس شے سے کہ یہ مال تو یہاں رہ جانے والا ہے،
یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ آج مال دنیا میں ہے، کل تمہاری اولاد کے ہاتھ میں ہوگا، کل رشتہ داروں کے ہاتھ میں ہوگا، کل غیروں کے ہاتھ میں ہوگا، اور انسان ٹنوں مٹی تلے دبا ہوا ہوگا۔ نہ وہاں دولت کام آئے گی، نہ وہاں اولاد کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کا یہ کلام جو اللہ فرما رہا ہے کہ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، تو ان قریب نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام ہے، پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، پورا وجود جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تو اللہ نے جسے صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، وہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ میں اٹھاتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ پہ بڑی زور دی گئی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ کامیاب کا مطلب سمجھتے آپ؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا ہو، کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا ہو، انعمت علیہم، اللہ کا انعام جن کے اوپر نازل ہوا ہو۔ اور ناکام لوگ وہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا ہے۔ اب بندے کے ہاتھ میں ہے تو مال کو سنبھالے یا پھر اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کو اپنے حصے میں لکھوا لے، جیسے کہ اس نے خود فرمایا کہ ہم نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بندے کے ہاتھ میں ایک تو مال کو لے یا پھر اللہ کی رحمت کو لے، اور زکوٰۃ نہیں دینے پر بڑی وعید ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے بڑی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو بشارت ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کامیابی ہے ان کے لیے۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ بے شک مراد کو پہنچے، کامیابی کو پہنچے ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنی نماز میں گڑیا وزاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، اور جو کسی بے ہدا باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، نہ اپنی زبان سے فضول بات کرتے ہیں، نہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ تو کامیابی انہی کے لیے ہے، کامرانی انہی کے لیے ہے، انعامات انہی کے لیے ہے، اور رحمتیں برکتیں انہی کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی زکوٰۃ کے اوپر میری بہت ساری کلپ ہوں گی، ابھی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعام ہے اس کے اوپر بھی ہے تو کلپ ہوں گی، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا وعید اور کیسے عذاب ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی کلپ بنا کر ہے تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں ڈالوں گا، اور اسی کے اوپر بھی کلپ بناؤں گا کہ کتنی مال کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے اور کتنا کیسے مال پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔